انتشار پھیلانا چاہتے ہیں, فساد پھیلانا چاہتے ہیں, تو کیا امروانے ہیں, کیا تاخیر ہے کہ ان کیسز کے فیصلے نہیں ہو پاتے؟ آپ نے خود سن لیا ہے. تو ایک اس میں یہ بھی ضرور بات کرنا چاہتا ہوں, اور یہ نوجوان نسل کے لیے پیغام ہے کہ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں. یہ جو گمراہی ہے یہ اپنے مقاصد کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں, اور بعد میں کسی نے وکیل کرنے کا بھی نہیں پوچھا, کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کی کوئی معاونت کر دیں, آپ کو کوئی لیگل ہیلپ کی ضرورت ہو. تو یہ گمراہ کرنے والے کون تھے؟ ہمیں نوجوان نسل کو بھی یہ بتانا ہے کہ اس ملک کی سالمیت سے ہماری بقا, ہمارا سب کچھ اس ملک کی سالمیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور انتشار فتنہ اور فساد کو ہم نے مسترد کرنا ہے, ہم نے قومی یکجہتی پیدا کرنی ہے, ہم نے ملکی سالمیت کے لیے کام کرنا ہے. اکانومی کے انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں, ملک ٹیک آف کر رہا ہے انشاءاللہ تعالی, پرائیویٹائزیشن ہو, ایف بی آر کے ریفارمز ہوں, اخراجات کی کمی ہو, دنیا کے مالیاتی ادارے کہہ رہے ہیں, مالیاتی بین الاقوامی جریدے کہہ رہے ہیں کہ جی ملک ترقی کی شارہ پر گامزن ہونے جا رہا ہے. سعودی عرب کے ساتھ تاریخی ایک کوآپریشن چل رہی ہے, چین کے ساتھ ایک کوآپریشن چل رہی ہے, دنیا کے ممالک کے سربراہان, ایران کے صدر پاکستان تشریف لائے, پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ پذیرائی مل رہی ہے, اور پاکستان کی تعریف لوگ کر رہے ہیں. تو آپ نے ایسا کیا کیا تھا کہ جس کی خاطر آپ یہ انتشار اور فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتے تھے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 9 مئی کے دن کو قوم کبھی نہیں بھولے گی, ان مکروہ چہروں کو کبھی نہیں بھولے گی جنہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا, اور نہ بھولنے دیں گے. یہ ایسا واقعہ ہے جو بھولنے نہیں دیں گے, مگر یہ بھی ساتھ وعدہ ہے کہ یہ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے, اور پاکستان کی سالمیت کی خاطر, پاکستان کی ترقی کی خاطر, پاکستان کی بقا کی خاطر جو اقدامات کرنے پڑے اٹھائیں گے. مگر یہ 9 مئی ہمیشہ ایک سیاہ ترین دن کے طور پہ یاد رکھا جائے گا, اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ 27ویں رمضان کی شب حاصل ہونے والا یہ مملکت پاکستان, مملکت خدا داد, اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی. اور پھر پوچھتے ہیں کہ ہمیں روکا کیوں نہیں؟ یہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ 3-4 لاشیں گریں, وہاں پہ محاذ آرائی ہو, وہاں پہ لڑائی ہو, وہاں پہ جھگڑا ہو, اور پھر کہیں کہ دیکھیں ہمارے لوگوں کو مارا گیا ہے, ہمارے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے. آپ کو دکھ اس بات کا ہے کہ آپ کو اس دن لاشیں نہیں ملی اٹھانے کے لیے. آپ کا پورا منصوبہ تھا نوجوانوں کو مروانے کا وہاں پہ, اس لیے آپ پوچھتے ہیں کہ ہمیں روکا کسی نے کیوں نہیں؟ ہم جا رہے تھے, ہمیں روکنا چاہیے تھا. آپ میں کوئی فہم و فراست, کوئی عقل نہیں تھی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور یہ سارے کلپریٹ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے, یہ آئیڈینٹیفائی ہوئے کیسے؟ جیو ٹیگنگ کے ذریعے کس کس کی لوکیشن وہاں کی تھی, موبائل ٹاور کی, کون کتنی دیر موجود تھا, کون کتنا آگے گیا. یعنی قائد اعظم کے گھر کو آگ لگا دی, ایک دہشت گردوں نے زیارت ریزیڈنسی جلائی تھی, اور ایک سیاسی دہشت گردوں نے جناح ہاؤس جلایا. یہ تو خیال کر لیتے کہ یہ قائد اعظم کا گھر ہے, قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر ہے, بابا قوم کا گھر ہے. وہ بھی خیال نہیں کیا کیونکہ سیاسی مفاد عزیز تر تھا مملکت خدا داد سے. تو میں تو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دوبارہ نہیں ہونے دینا. نوجوان نسل کو یہ بتانا ہے کہ اس ملک کی ترقی میں حصہ ڈالیں, اور ساتھ عدلیہ سے میری گزارش ہے کہ یہ کیسز منطقی انجام تک پہنچنے چاہیے. اور کل ایک کابینہ کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے, اسی حوالے سے وزیر اعظم اس میں خطاب کریں گے, اور بطور خصوصی مہمان ہم نے پیپلز پارٹی کے اراکین کو بھی اس میں دعوت دی ہے, آئی پی پی کے ساتھیوں کو دعوت دی ہے, نیشنل پارٹی کے ساتھیوں کو اس میں دعوت دی ہے. ایم کیو ایم آلریڈی کابینہ کا حصہ ہے, پی ایم ایل کیو آلریڈی کابینہ کا حصہ ہے, اور شام کو وزیر اعظم صاحب ایک کنونشن سینٹر میں تقریب سے بھی خطاب کریں گے. مقصد صرف یہ تھا بتانا کہ اب ملک کی سالمیت پہ انشاءاللہ تعالیٰ آنچ نہیں آنے دیں گے, اور ملک کی ترقی میں جو حصہ ڈال سکیں گے ڈالیں گے. سر بہت شکریہ. پی ٹی آئی کی طرف سے پہلے کہا گیا کہ جی ہم چیف اور ڈی ٹی آئی صحیح سے بات چیت صرف کریں گے, اور پھر پاک فوج کا کل بیان سامنے آ گیا ترجمان کا کہ توبہ اور معافی کی بات کی گئی, لیکن آج عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیڈران کی جانب سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ کوئی توبہ اور معافی کی بات وہ کر نہیں رہے, اور اس کو ایک وہ پلان چیز بتا رہے ہیں. تو مستقبل میں آپ کو کوئی بات چیت کا کوئی ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے, اور بات چیت کب ہوگی؟ کیا وزیر اعظم اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟
جس کا کال فیل سے نہ ملتا ہو اور جس کا فیل کال سے نہ ملتا ہو اس کی کیا بات کرنی. یعنی متضاد باتیں کرنے کے عادی یہ بانی پی ٹی آئی, اپنی کوئی بھی کی ہوئی بات پہ قائم نہ رہنے والا شخص, امریکی سازش سے لے کے تو جو انہوں نے پہلے کہا کہ قوم کے باپ کا بھی انہوں نے ایک لقب دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے, بہت ماضی قریب کی بات ہے. تو میں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں, جن کی ایک بات دوسری سے نہیں ملتی, جن کی دوسری بات تیسری سے نہیں ملتی. ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ مفاد کے ساتھ اپنے کال کو ایڈجسٹ کرنا, جو مفاد ہوتا ہے اس کے مطابق بات کر دیتے ہیں. ان کو پاکستان سے, پاکستانیت سے کوئی غرض نہیں. شام صاحب پبلک صاحب یہ فرمائیے گا کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد سارے بڑے قرض میں مبتلا ہیں, ہم بھی بڑے قرض میں مبتلا ہیں. گندم کی درآمد کے حوالے سے تحقیقات چل رہی ہیں, 300 ارب روپے کا مبینہ طور پہ قومی خزانے کو نقصان پہنچا ہے, اس کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہے. اور یہ بھی فرمائیے گا کہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ انٹرنل سیٹ اپ کو اس پہ ایک سیف پاتھ دینے کے مول میں لگی ہے. دیکھیں آج کا موضوع 9 مئی کے حوالے سے ہے. میں ضرور وزیر فوڈ سیکورٹی کو کہوں گا, وہ جب رپورٹ پیش ہوگی وہ اس کو پبلک کریں گے. دیکھیں میں ان سے پوچھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں. جی سر یہ بتائیں, ایک تو آپ نے کارگل واقعے کا ذکر کیا ہے, میں اس وقت بزنس ہوں, میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ گیا تھا گلتری سیکٹر میں, گلتری سیکٹر کیپٹن کرنل شیخ سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی, اور جس دن یہ واقعہ ہوا تو میں بہت دکھی ہوا تھا. ایک تو یہ بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. دوسری کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے 2014 کے دھرنے کا بھی تذکرہ کر دیا ہے, اور آج عمران خان نے بھی کہا ہے کہ جو اس کی انکوائری کریں, تو اس پر آپ کیا رد عمل دیں؟ دیکھیں میں کیپٹن کرنل شیر خان والا واقعہ, میرے دادا کے ہاتھ سے ان کے بھائی اور والد کو نشان حیدر ملا, اور میں ان سے ایک روحانی تعلق میرا بن گیا, اور میں اکثر وہاں حاضری دیتا ہوں. دیکھیں دھرنوں کے حوالے سے معاملہ سپریم کورٹ میں تھا, سپریم کورٹ کی رپورٹ آ چکی ہے, اور اس میں باقی اب معاملات آگے چل رہے ہیں, جو ہوگا پھر آپ کے سامنے آ جائے گا. یا ضمانتیں دی جا رہی ہیں وہ اتنی سلیکٹیو کیوں ہیں؟ خدیجہ شاہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے جبکہ جو صنم جاوید ہیں وہ ابھی تک قید ہیں. ان میں کیا یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں تحقیقات میں جو تحقیقاتی ادارے تحقیقات کر رہے ہیں, کس کا کتنا جرم بنتا ہے, کون کتنا آگے گیا, یہ اداروں کا کام ہے دیکھنا. اور خدیجہ شاہ اگر اندر گئی اور اندر جا کے تباہی بربادی پھیلائی تو پھر ان کو بھی سزا ملنی چاہیے تھی. اگر نہیں گئیں تو پھر ٹھیک ہے, ان کی بیل ہو جانی چاہیے تھی. صنم جاوید کی آپ نے فوٹیج دیکھی ہے, جو زبان استعمال کی گئی اور لیڈ کیا گیا, لوگوں کو اکسایا گیا کہ پہنچو. اس سے پچھلی بھی فوٹیج ہے کنال روڈ کی, جہاں سے کہا جاتا ہے لبرٹی چوک جا رہے ہیں, اگلے لاہے عمل کا اعلان وہاں سے کریں گے, وہاں کہا جاتا ہے نہیں اب چلو کور کمانڈر ہاؤس. تو یہ تو ایویڈنس بیسڈ چیزیں ہیں, اور یہ پروسیکیوشن کا کام ہے, تحقیقاتی اداروں کا کام ہے کہ ان چیزوں کو دیکھیں. مگر میں بالکل بلیو کرتا ہوں کہ اس پہ فیئرنیس ہونی چاہیے, اکراس دا بورڈ جو ہے وہ انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے, ان کیسز کو کسی نہ کسی طرف لگایا جائے تاکہ سزا جزا کا نظام اس ملک میں قائم ہو سکے. طارق صاحب آپ نے کہا کہ یہ 9 مئی کا جو واقعات تھے یہ ایک منظم پلاننگ کے تحت کیے گئے. اس ایک سال میں پتہ چلا ہے کہ یہ منظم پلاننگ سازش کہاں تیار ہوئی, کون اس میں ملوث تھے؟ جی بیرون ملک ہوئی, کوئی بیرونی طاقتیں بھی تھیں, یا پاکستان کے اندر ہی تیار ہوئی؟ دیکھیں فنڈنگ شنڈنگ تھی وہ کہاں سے آئی, کیا چیز؟ بہت شکریہ. میں ثناء صاحب جو آپ نے آڈیو دیکھی جس میں سمسام بخاری صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ ایک اجلاس ہوا اور اس میں مراد سعید نے, شریار آفریدی نے جو ہے وہ ہدایات جاری کیں کہ کس نے کہاں کہاں پہنچنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے اور فوج پر حملہ کرنا ہے, وہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں. اور دیکھیے خان صاحب کی تینوں بہنیں, اور یہ نورین صاحبہ کا سوال تھا نا, میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں پھر یہ بھی تفریق کی گئی ہے کہ نورین خان صاحبہ, عظمیٰ خان صاحبہ, علیمہ خان صاحبہ, یہ تینوں موجود تھیں نا, یہ تینوں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھیں. تو یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ خان صاحب کی پوری فیملی وہاں کیا کرنے گئی تھی کور کمانڈر ہاؤس میں. بھانجا گاڑی کے اوپر چڑھا ہوا تھا اور تینوں ان کی بہنیں وہاں موجود تھی. بڑا احترام ہے ان کا, ایز اے فیملی بڑا احترام ہے, مگر اس کا کوئی جواب ملنا چاہیے نا. یا تردید کریں یا مذمت کریں یا کہیں ہم نہیں موجود تھیں. تو خدیجہ شاہ تو چلیں پھر بھی جیل سے ہوئی نا, ان تینوں نے جو وہاں پہ جرائم کیے ہیں یا موجود رہی ہیں, اس کی کوئی دیں. یا اکثر اڈیالہ جیل کے باہر پریس ٹاک کرتے ہیں, تو 9 مئی کی مذمت کریں اور کہیں کہ ہم نے غلط کیا تھا. طارق صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث عناصر سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی, لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا
کہ ان عناصر کو صدقے دل سے قوم سے معافی مانگنی چاہیے, تو اگر وہ مانگ لے معافی فرض کرے تو کیا انہیں معاف کر دینا چاہیے؟ دیکھیں, اس ملک میں ایک عدالتی نظام موجود ہے, جیسا بھی ہے, اس پہ سوال کیے جا سکتے ہیں, اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, بحث مباحثہ ہو سکتا ہے, مگر جزا سزا کا نظام قائم کرنا, معافی دینا یا سزا دینا, یہ عدالتوں کا کام ہے, اور یہ عدالتیں کام کر رہی ہیں. تو یہ معافی کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے پورے دور حکومت میں ایک پروجیکٹ نہیں لگایا, بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو آئسولیشن کا شکار کیا. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب توشہ خانہ کی گھڑیاں بلیک مارکیٹ میں بیچتے رہے, ملک ریاض صاحب کو, یہ بھی بیپ ہو جائے گا, سینسر ہو جائے گا, جب آپ ان کے اربوں روپے کے اثاثے بچانے کے لیے 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے لیے کابینہ کے اندر بند لفافے لاتے رہے, تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں اور آپ کے کچھ رسپانسبلٹیز ہیں؟ جب سائفر لہرایا اور جھوٹا بیانیہ بنایا, اور یہ بڑی سمپل ہے, پہلے گریبان پکڑو, اگلا آنکھیں دکھائے تو پیر پکڑ لو, یہ بالکل سمپل لاجک رہی ہے ان کی, امریکی سازش کا, اور اس کے بعد امریکن لابنگ فرمز ہائر کی کہ ہماری صلح کراؤ. جی یاسر ملک صاحب دنیا کا خصوصی اجلاس تو ہو رہا ہے, کیا جو کنونشن سینٹر میں بڑی ایک تقریب ہونے جا رہی ہے, اس تقریب کے حوالے سے بتا دیں, اور کیا اس میں عسکری اشاروں. دیکھیے, وہ ہماری انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہوسٹ کر رہا ہے اس کو. عسکری تقاریب جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ان کی اپنی ہوں گی. ہم نے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی فیملیز کو بلایا, اور دیکھیے اس میں ہم نے کسٹم اہلکار, پولیس, رینجرز, ایف سی, نیوی, ایئر فورس اور پاک آرمی, تمام لوگوں کو وہاں پہ مدعو کیا ہے. جو ان کے اہلکار ہیں, جو شہداء کی فیملیز ہیں, ان کو مدعو کیا ہے. ٹریبیوٹ ہوگا شہداء کو, اور یہ ایک عزم ہوگا کہ یہ, جس طرح میں نے کہا کہ یہ اس کو دوبارہ نہیں ہونے دیں گے, بے حرمتی ان کی گوارا نہیں ہونے دینا اب دوبارہ نہیں, یہ اس کا سلوگن ہے. یہ افسر کوئی ایسا آپ کا پلان ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کوئی مستقل 10 سال چھٹی کا کوئی اعلان کیا جائے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں حافظ صاحب بڑے ہمارے سینئر ساتھی ہیں, اور ان کا بڑا تجربہ ہے. میری اتنی شاید عمر نہ ہو جتنا ان کا تجربہ ہے ماشاءاللہ. تو حافظ صاحب, بات یہ ہے کہ کام کرنے کی عادت ڈالنی قوم کو, اور ہم نے کام کرنا ہے. تو شہداء کی تکریم کے حوالے سے اور اس واقعے کے حوالے سے تقاریب ضرور منعقد ہوں گی, بٹ فی الحال کوئی چھٹی کا پروگرام ابھی حکومت نے نہیں بنایا گیا. بہت شکریہ. عطا ڈار صاحب, بطور اپوزیشن لیڈر اور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف, عمر ایوب صاحب نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ وہ DGISPR کی پریس کانفرنس کو مسترد کرتے ہیں, اور اگر کمیشن کی رپورٹ پبلک کرنی ہے تو پھر آرمی پبلک اسکول, ایبٹ آباد کمیشن اور ارشد شریف کی شہادت کی رپورٹ بھی جو ہے وہ پبلک کی جائے. اس پہ آپ کیا رہے ہیں؟ وہ اپنے بڑوں کی معاملات پہ بھی معافی مانگتے ہیں قوم سے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا 9 مئی کا واقعہ تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے. اس دن پاکستان کے خلاف گھناؤنی سازش کی گئی. 9 مئی کے واقعات میں ملوث عناصر کے خلاف ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. سیاسی معاملے